Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ آخرت میں یا تو بندے مومن کے حق میں قرآن گواہی دے گا یا بندے مومن کے خلاف گواہی دے گا۔ کیوں گواہی دے گا قرآن؟ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور صیام یہ بندے کے حق میں گواہی دیں گے کہ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو جو ہے دن میں کھانے پینے سے روک دیا تھا۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو راتوں میں جگایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول کرے گا۔ یہ ہو گئی انسان کے حق میں گواہی۔ یعنی وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو قرآن ان کے حق میں گواہی دے گا۔ اور اس کے بالمقابل، اس کے برعکس، وہ لوگ جو قرآن نہیں پڑھتے، وہ لوگ جو قرآن نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے، وہ لوگ جو قرآن پر عمل نہیں کرتے، وہ لوگ جو قرآن کے پیغام کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے، قرآن ان کے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن کا سب سے پہلا جو ہم پر حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یعنی قرآن کے جو تلاوت کے آداب ہیں اس کو آبزرو کرتے ہوئے ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ خوش الحانی سے قرآن پڑھیں، قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھیں، قرآن ایسے پڑھیں جیسے بندہ اللہ سے بات کر رہا ہو۔ قرآن سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک مفروضہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ عام انسان قرآن نہیں سمجھ سکتا، یہ صرف علماء کے سمجھنے کی کتاب ہے۔ علماء نے عام انسانوں کے لیے تفاسیر لکھی ہے۔ یہ جو تفاسیر سب لکھی گئی ہیں، اہل علم نے جو تفاسیر لکھی ہیں، یہ اہل علم کے لیے نہیں لکھی تھی، یہ اہل علم نے عوام الناس کے لیے لکھی تھی۔ اہل علم کو تفاسیر کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس تو خود اتنا علم ہے کہ وہ تفسیر کر لیں۔ اہل علم نے تفاسیر لکھی تھی کہ وہ عام انسان، وہ عربی زبان سے نابلد انسان جو عربی نہیں جانتا ہے، وہ اللہ کے کلام کو سمجھ لے۔ یہ ترجمے اسی لیے کیے گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے شاہ رفیع الدین، اس کے بعد جو ہے شاہ عبد القادر، ان لوگوں نے جو قرآن کے ترجمے کیے ہیں اس وقت جان جوخم میں ڈال کر کیے تھے۔ کس لیے کیے تھے؟ تاکہ قرآن کا پیغام انسان عام لوگوں تک، عام مسلمانوں تک پہنچے، تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اس قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن ہم سے کیا مانگتا ہے، قرآن ہمیں کس راہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس پر چلنا آسان ہو جائے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو کہ قرآن کے خصوصی مہینہ ہے، یعنی اسی مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس ہے، بینات من الہدی والفرقان ہے، یعنی یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی باتیں اس میں بہت ہی واضح طور سے بیان کی گئی ہیں۔ حق و باطل کا فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس لیے نازل فرمایا تاکہ لوگ ہدایت کی راہ پر چلیں، اس پر عمل کریں اور ہدایت کو پائیں۔ اور اس رمضان کا قرآن سے خصوصی تعلق ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا؟ راتوں کو آپ کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔
اور قرآن بہت ہی خوشی دہانی سے آپ پڑھا کرتے تھے. تو وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن پر غور کرتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا. اس کے بالمقابل آج کل جو ہمارا رویہ ہے وہ یہ کہ ہم قرآن اول تو پڑھتے نہیں ہیں. امت مسلمہ کی اکثریت جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں غافل ہوتی ہے، اور جو کوئی پڑھتا بھی ہے تو پڑھنے میں جو آداب ہیں اس کے، کہ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، اس کو غنا کے ساتھ پڑھا جائے، کہ آواز میں غنائیت ہو، اچھی آواز میں اس کو پڑھا جائے، اس کا ہم لحاظ نہیں کرتے. بلکہ اب تو معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ ہم تراویح میں جو قرآن پڑھتے ہیں اس میں بھی حفاظ جب تلاوت کرتے ہیں تو یعلمون اور تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو آخر ایسا قرآن جو ہے وہ ہمارے خلاف گواہی نہیں دے گا، فریاد کرے گا اللہ کے حضور. ہم نے قرآن کو مذاق بنایا ہوا تھا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں قرآن اسی طرح پڑھایا جاتا تھا؟ یعنی ہم پہلے ہی مرحلے میں ناکام ہیں. ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے تو اس طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن خود لعنت کرتا ہے ہم پر. ایسا قرآن پڑھنے سے فائدہ کیا؟ ہم قرآن جو ہے وہ ختم کرنے کی دھن میں رہتے ہیں کہ کسی طرح تیز پڑھ کے جلدی پڑھ کے ختم کر لے. قرآن کا اگلا مرحلہ اس پر غور و فکر ہے. اس پر غور کریں، اس پر سمجھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، کس بات کا حکم دے رہا ہے، کس چیز سے منع کر رہا ہے، اس کے اوامر و نواہی کیا ہیں. اس کو اس نے اسی کتاب میں بیان کیا ہے جس کو ہم پڑھ کر گزر جاتے ہیں اور سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو اس پر غور کرے، اس کو سمجھے، اور جب سمجھیں گے تو اگلا مرحلہ آئے گا اس پر عمل کا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس پر عمل بھی جو ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے. خال لوگ ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو اگلی اس کی جو قرآن کا جو ہم پر حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں. یہ اللہ کا وہ پیغام ہے جو لوگوں تک ہمیں پہنچانا ہے. ہم اس کی طرف سے بھی پہلو تہی کیے ہوئے ہیں، ایک دم غافل ہیں. یعنی یہ عوام الناس اس قرآن کو، اس اللہ کے اس پیغام کو ہمیں عوام الناس تک پہنچانا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی کوئی جس کو کہتے ہیں کہ ہوش ہی نہیں اس بات کا. ہمیں اس بات کا ایسا لگتا ہے کہ ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے. یعنی جتنی مراحل ہیں قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اس پر غور کرنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو لوگوں تک پہنچانا، دوسروں تک، ان چاروں میں ہم فیل ہیں. اور پھر ایک آخری چیز کہ قرآن کی دعوت، اس دعوت کو قائم کرنا، یہ قرآن کا آخری حق. تو اگر ہم نے اس کا حق ادا کیا، یہ 5 حقوق جو ہیں، تو قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا. اور اگر ہم نے اس میں پہلو تہی کی، تھوڑا ڈھیل برتی، نہیں کیا اس کام کو، تو قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا. اور ایک بات بہت ہی طے ہے کہ جس شخص کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے یا قرآن گواہی دے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے خلاف استغاثہ کریں اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدعی بن جائیں، اس کی نجات ممکن نہیں. اور اسی طرح جس شخص کے خلاف اللہ کی عدالت میں قرآن مدعی بن جائے، اس کی بھی نجات ممکن نہیں. تو عزیز ساتھیو، ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے، اس حال سے ڈرنا چاہیے کہ جب قرآن ہمارے خلاف گواہی دے. ابھی بھی ہمارے پاس وقت اور مہلت عمل باقی ہے. ہم چاہیں تو قرآن کی گواہی کو اپنے حق میں کر لیں، اس کو پڑھ کر، اس پر غور کر کے، اس پر عمل کر کے، اس کے پیغام کو پہنچا کر اور اس کی اقامت کر کے. اور اگر چوک گئے اس میں، تو اس کے بعد وہ زندگی شروع ہوگی جس میں مہلت عمل نہیں ہے، صرف اور صرف نتیجہ ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پر پڑھنے، قرآن پر کو سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانے اور اس کی اقامت کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.